کیا دیکھا؟ آج میں نے دیکھا ہوا میں مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ایک پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے. وہ پیر تھے. تو شوہر نے اپنا نام کرنے کے لیے کہا اچھا تم نے دیکھا اسے؟ کہا ہاں. ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ ہاں. مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہا ہاں. ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی سے بولی ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا. بیوی دانت مانگے تم تھے؟ ہاں مجھے لگا کہ تم ہی ہوگے. کہا کیوں؟ کہا الٹے الٹے اڑ رہے تھے, ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال. ابھی تعریف کر رہی تھی, جب سنا کہ ہم ہی تھے. تم تھے؟ تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, مجھے لگا کہ تم ہی ہوگے. پھر کمی نکال دی. یہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کی کبھی تعریف اس طریقے سے کر نہیں سکتی. ہاں کب کریں گی؟ پہلے تنخواہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کو 10,000 روپے ملے, آپ 500 روپے کا سامان فیئر اینڈ لولی, پونڈس, ساڑی خرید کے آپ لے آئیے, تب وہ کہے گی میرا شوہر دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے, سب سے اچھا شوہر. اور جہاں ایک دن کمی ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے گا اللہ کی قسم پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. کیا کیا تم نے ابھی تک؟ جب سے تمہارے گھر پہ آئی میری سہیلیاں دیکھ لو شادی میں کیسے کیسے جاتی ہیں, ہمارے پاس نہیں. ارے اللہ کی بندی تو شادیوں میں کپڑے دکھانے کے لیے جا رہی ہے. نیا کپڑا تو اپنے شوہر کے سامنے پہن, شوہر کے سامنے پہن رہی. شادی میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کہا شادیوں میں جاتی ہے تو گھر میں رہے گی بھنگر بن کر, کچن میں گھسی ہیں, برتن مانج رہی ہیں. شوہر آیا دیکھا سب کیا کنجڑیا بنی ہوئی. گھر میں رہیں گی کنجڑیا بن کر, بھنگر بن کر. شادی میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر, لپسٹک, بار بار شیشہ دیکھیں گے, ایک بال بھی بگڑ نہ جائے. صبح اٹھیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے, شام کو سوئیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے. وہ پاکستان کا عمر شریف ہے, بہت بڑا جوکر ہنساتا ہے, کہتا ہے کہ شادیوں میں جتنی عورتیں جہاں آئیں ایک ایک بالٹی سب کے چہرے پہ ڈال دو, قسم خدا کہ ان کے بچے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ میری اماں ہے کون. یہ بس پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے, پینٹنگ ہو رہی ہے چہروں پر. یہ کام میری بہنوں تمہیں سب سے بڑا حسن کا زیور امام کائنات نے دیا, وضو بناؤ نماز پڑھو. اللہ کی قسم وضو سے بہتر تمہارے لیے کوئی زیور نہیں ہے. اس وضو کو بناؤ اور نماز پڑھو, اور پھر دیکھو اسی وضو کا زیور پہن کر حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری. تو ایسی زندگی گزاری کہ جب انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے میرے شوہر علی, میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو رات میں لے جانا, عشاء کے بعد دفنانا, دن میں مت دفنانا. شوہر نے پوچھا علی نے ایسا کیوں؟ فرماتی ہے اے میرے شوہر میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جسم پر, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, کوئی غیر مرد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن کو بھی دیکھے. یہ امام کائنات کی تعلیم تھی, یہ امام کائنات کی تعلیم کا اثر تھا. میرے پیارے ساتھیوں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج عورتوں کو شادیوں میں, بیاہ میں اور پھر کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کی پوشاک کو دیکھو, اور لوگ حقوق آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہے ہیں. آزادی آزادی آزادی. بھیڑیوں نے ایک مرتبہ بکریوں کے ریوڑ میں جانے کی بات کہا کہ تم اپنے مالک سے آزادی کیوں نہیں مانگتی ہو؟ بکریوں کو بھیڑیے کی بات پسند آئی, کہنے لگی اپنے مالک سے کہ مجھے آزاد کرو. مالک نے کہا نہیں میں آزاد نہیں کر سکتا. بکریوں نے پلاننگ کی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی. اپنے مالک کا چارہ کھانا منع کر دیا, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. ایک بوڑھی بکری ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میری بیٹیوں تم آزادی حاصل نہ کرو, دنیا بڑی شاطر ہے, تمہارا مالک تمہیں یہاں جتنی بھی آدھی روٹی, ایک روٹی, ایک چارہ, ایک پوڑلی, دو پوڑلی جو چارہ تمہیں کھلا رہا ہے اسی پر اکتفا کرو, یہاں تمہیں سکون ہے. بکریاں بولی اماں تم تو بڑھی ہو چکی ہو, تم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے, اب ہمیں اپنی زندگی جینے دو. انہوں نے مالک کے خلاف بغاوت بلند کر دی اور ساری بکریوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم چارہ نہیں کھائیں گے, ہم روٹی نہیں کھائیں گے. مالک کو مجبور ہو کر بکریوں کو چھوڑنا پڑا. اس مالک نے مجبور ہو کر ان کی بغاوت کے تیور دیکھ کر بکریوں کو چھوڑ دیا اور بکریاں چھلانگ لگاتے ہوئے بیابان جنگل میں چلی گئی. اب وہ وہاں کے لہلاتی ہوئی کھیت دیکھتی ہیں, ہری بھری سبزی دیکھتی ہیں, اس پہاڑی
पगड़ियां आजाद हो गई, उन भेड़ियों ने इन पगड़ियों पर हमला कर दिया और इनको फाड़ कर खा गए। आजादी चाह रही थी, आजादी मिली, भेड़ियों ही ने पगड़ियों को उठाया ताकि तुम अपना हक लो, आजादी हासिल करो, और यही भेड़िए खा गए हैं। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझ गए होंगे। मीडिया वालों नोट करो और दो और शाये करो और मेरे इशारे को पब्लिक के दरमियान फैलाओ। मेरा इशारा ये है, आज जो ऊपर तक बैठे हुए औरतों की आजादी का नारा लगा रहे हैं, औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, ये हकीकत में वो भेड़िए जो औरतों की आजादी नहीं बल्कि आजादी का नारा देकर औरतों के जिस्मों से खेलना चाहते हैं, उनके जिस्मों, उनकी इज्जतों को नोचना चाहते हैं। ये भेड़िए जो उनकी आजादी का नारा लगा रहे हैं। इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है, उसको चार दीवारी में कैद नहीं किया बल्कि किले के अंदर कैद कर दिया है। केले जब तक छिलके के अंदर है महफूज है, जब केले का छिलका हट जाता है तो केले के अंदर का मेवा और मर्ज फिर महफूज नहीं रहता, उसको कोई ना कोई खा जाता है। केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर है, जब छिलका उतरा तो महफूज नहीं, और अब उस वक्त तक महफूज है जब वो पर्दे के अंदर है। जब पर्दा ही नहीं रहा तो औरत महफूज ही नहीं रही। मेरे प्यारे साथियों, और कैसी मिसालें तुम्हें दी जाए, कैसे समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, पर्दा ही असल में उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है, मजबूत किला है। मेरे भाइयों, हवाई जहाज का सफर करना भी के बाद भी हम 24 घंटे में आपके यहाँ पहुंचे तो एक माना रखता है, इसलिए अब हम ज्यादा आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे। बस इतनी सी बातों पर मैं इत्तेफाक करता हुआ आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मेरे बाद भी हो सकता है कोई साहब तकरीर करें या मदरसे का ताउन या कब्रिस्तान का ताउन आपसे हासिल करें, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि बारे अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा दे। और इस्लाम जो हम सबका मजहब है, और आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने इसी इस्लाम की दावत दी। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख इसी इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो इस ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।